السلام علیکم۔ ہائی اسٹیٹس دے کر رشتہ نہ کرو۔ کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مجھے مناسب نہیں لگتی۔ اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی۔ ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بھی منگنی کا دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران ہو گیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کی تقریب کے اندر میں ویسے ہی شریک نہیں کرتا، چاہے وہ نیک ترین انسانوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے، بیٹا آپ کی باتوں پہ غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سا انسان پاک ہے۔ اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی ہے کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ بہرحال شادی کا دن آ گیا۔ لڑکے نے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے ادھار لیے ہیں تاکہ بیٹی کی شادی کے معاملات خیر و عافیت سے نپٹ جائیں۔ یقیناً وہ 5 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر، رات 12 بجے رخصتی ہو گئی، لڑکی سسرال چلی گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے آفس سے جلدی کام نپٹایا اور اسی دوست لڑکی کے بھائی کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست کہنے لگا، اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا۔ بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے اور زیادہ بڑھتے گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی اور میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، دعا دے کر واپس آ گیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ رشتہ کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنا پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا جائے، ہمیشہ اس کے ناز و نخرے اٹھائے اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے، بیٹی خوش رہے گی۔ اللہ کی قسم، تباہ کرنے والی سوچ ہے۔ ہاں، اگر دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا داری یعنی مال دولت حسن و جمال بھی ہے تو سہانے پہ سہاگا ہے، لیکن دنیا کو ترجیح دینا اور دین کو پست و پشت ڈال دینا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ 4 چیزوں کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے: حسب نسب، مال و دولت، حسن و جمال
اور دینداری۔ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، حسب و نسب کو مکے کے کافر ترجیح دیتے تھے، مال اور دولت کو یہودی ترجیح دیتے تھے، حسن و جمال کو عیسائی ترجیح دیتے ہیں، اور فرمایا، اے میرے امتیوں، تم دینداری کو ترجیح دینا، لہٰذا ہمیں ہر معاملے میں اپنے پاک پیغمبر کے فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں اکثر اپنی تحریر میں لکھتا ہوں کہ اسٹیٹس دے کر رشتے مت کرنا، دینداری دے کر رشتے کرنا، تمہاری اولادیں تمہیں مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی۔ اور اگر ہم اس طرح ہائی اسٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی، بڑا گھر والی باتیں کرتے رہے تو جا کر دیکھ لو پاکستان میں طلاقوں کی شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں، میاں بیوی کی بربادی نہیں، نسلوں کی بربادی ہے، لہٰذا رشتے کرنے میں دین دیکھو، اخلاق دیکھو، رشتے کرنے میں اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرو۔ دوستو، ایسی سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل شانی وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔